نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر حساس تھے، خاص طور پر غریبوں کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک بار مسجد نبوی شریف میں ہم بیٹھے تھے، مسجد نبوی شریف میں رمضان کا موقع ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، افطار کا وقت ہے۔ افطار کے وقت یہاں کس کو ہوش رہتا ہے، بلکہ ساری چیزیں میرے سامنے آ جائیں، دوسرے کو ملے نہ ملے، یہ تو بھوک کے بعد ایسا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی پورے دسترخوان پر 70 کے قریب صحابہ ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، حضور پاک دسترخوان پر بیٹھے، افطار کے عین قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، عائشہ باہر دیکھو کوئی مسافر تو نہیں رہ گیا جو دسترخوان پر آنا ہے۔ یہ احساس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے لیے بیٹھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے ایک آدمی اپنی سواری باندھ رہا تھا اور لگتا تھا کہ کہیں سفر سے آیا ہے۔ ام المومنین نے پکار کر کے کہا ہاں یا رسول اللہ کوئی مسافر نظر آتا ہے۔ میرے آقا دسترخوان چھوڑ کر کے اٹھ گئے، کوئی لمبے سفر سے آیا ہے، کوئی لمبے سفر سے آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آئے ہوئے مسافر کو لینے کے لیے گئے، افطار پہ چند لمحے باقی رہ گئے، وہ آیا، اس کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھول سے اٹے ہوئے لباس، چہرہ پورا بکھرا ہوا، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، بڑے لمبے سفر سے وہ آیا تھا اور میرے مصطفیٰ سے ملنے آیا تھا۔ میرے آقا نے پوچھا کچھ کھائے پیے؟ کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کے دسترخوان پر لائے اور جو دودھ کا پیالہ تھا پورا کا پورا اس مسافر کو دے دیا۔ اور ہوا ایسے، دیہات سے آنے والے لوگ کبھی کبھار آتے تھے، آداب اس طرح کے سب کو پتہ نہیں ہوتے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اس آئے ہوئے مسافر نے پورا دودھ پی لیا، جو 70 صحابہ موجود تھے، اور پھر سبوں نے کھجور پر، صرف ایک کھجور پر افطاری کر لی۔ کسی کی زبان پر شکایت نہیں، کسی کی زبان پر شکوہ نہیں، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب تک تمہارے اندر یہ احساس نہیں آ جائے گا کہ میری خوشیوں میں مجھے کچھ حصہ دوسروں کا بھی رکھنا ہے، تب تک تمہارا ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔